بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاہ، ایپیسوڈ نمبر 33۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور یہ جو ناول ہے ایک دشمن جان سے پیارا ہے، اس کے جو کاپی رائٹس ہیں وہ ریزرو ہے ناول آرچرڈ کے پاس، تو لہٰذا اس کو ناول آرچرڈ اور ریچ کے چینل کے پاس، تو لہٰذا کوئی بھی اس کو کاپی کرنے کی یا چوری کرنے کی کوشش نہ کرے، لیگل ایکشن لیا جائے گا اور دین کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یار اس کا کمپٹیشن ہو رہا ہے ادھر، اس ناول کا ایک دشمن جان سے پیارا ہے اور دلدارم دونوں کا کمپٹیشن چل رہا ہے ادھر، تو جو کمپٹیشن جیتے گا اس کو ملے گی ریچ کی ای بک۔ تو آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں، ایکٹیویٹی چل رہی ہے ریچ کے گروپ میں، ادھر جا کے پارٹیسپیٹ کریں۔ اور ایک اور چیز، ابھی آپ کو پیچھے سے تھوڑی سی آواز آ رہی ہوگی، تو یار وہ اے سی کی آواز ہے، اس کے ساتھ کائنڈلی کمپرومائز کریں، نہیں تو میں ریکارڈنگ کرتے اللہ نے پوری ہوئی نا۔ کل میرے اتنی گرمی لگی ہے، پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک اور ریکارڈنگ کرنی تھی، وہ بھی کر کے رکھی ہے، تو میں تو بس مرنے والی ہوئی پڑی تھی جب میں اب گئی ہوں دوسرے روم میں۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ بھائی مرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑے سے اب میرے لسنر میرے اتنے تو ایڈجسٹ کر لیں گے، یہ تھوڑی سی آواز ہے، یہ پیچھے سے اس کو برداشت کرے کیونکہ اب اس کی آواز کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ریکارڈنگ بھی ضروری ہے لیکن گرمی میں نہیں ہو رہی، بغیر پنکھے کے، بغیر ہر چیز کے۔ میں چارجنگ فین لے کے بھی آئی تھی لیکن اس سے نا کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا، تو اس لیے کائنڈلی اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں اور کمپرومائز کریں۔ باقی ماڑے یہ سمجھے کہ بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے پیچھے، تو بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ آئیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاہ، ایپیسوڈ نمبر 33۔ لیٹس سٹارٹ آور ایپیسوڈ۔ صبح جب عزت کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو پوری طرح سے زوراک کی باہوں میں قید پایا۔ اس کا سر زوراک کے سینے پر تھا اور اس کی گرم سانسیں اس کی گردن پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر زوراک کی مضبوط گرفت نے اسے ہلنے نہیں دیا۔ باہر سے ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی اور عزت کو یاد آیا کہ زوراک کو آفس جانا ہے۔ آپ کو آفس جانا ہے، اس نے نرمی سے زوراک کو جگانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں جھجک تھی۔ زوراک نے جواب میں مزید اسے اپنی باہوں میں جکڑا اور اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی گردن کو چومنے لگا۔ اس کے لبوں کا لمس عزت کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ آپ نے آفس نہیں جانا؟ عزت گھبرانے لگی۔ کل تک جو شخص اسے نظر انداز کر رہا تھا، آج صبح اس کی قربت اتنی شدید کیوں تھی؟ اس گل کا جواب تو اس پائی نوں آپ بھی نہیں مل سکے۔ چلا جاؤں گا، زوراک نے گہری سرگوشی جیسی آواز میں کہا۔ اور پھر تم؟ چھوڑو اسے، فی الحال میں تمہارے ساتھ وقت سپینڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی گردن کو بے قراری سے چومنے لگا۔ صبح صبح اس کا یہ موڈ کم سے کم عزت کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سا زوراک ہے۔ ایک لمحہ پہلے وہ ناراض اور غصیلا تھا اور اب اس کی باہوں میں محبت کا یہ عالم۔ زوراک پوری طرح سے عزت کو اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے مزید بہکنے لگا تھا اور پھر بہکتا ہی چلا گیا۔ اس کے لب کبھی عزت کے ماتھے پر ہوتے تو کبھی اس کی آنکھوں پر۔ اس کی ہر حرکت میں ایک گہری چاہت اور جنون شامل تھا۔ صبح صبح ہی اس نے عزت کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ عزت کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی نئی دنیا میں آ گئی۔ اس کی ساری مزاحمت، ساری انا زوراک کی اس قربت کے سامنے پگھل چکی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر اب اس میں خوف کی بجائے ایک عجیب سا سرور شامل تھا۔ اچھا جی، ہاں سمجھ گیا جی، جی شام کو 3 بجے کے بعد وہ میٹنگ اٹینڈ کروں گا۔ ارے باقی ساری میٹنگز تو ٹائم پر ہی اٹینڈ ہوں گی، بس یہ چودھری صاحب والی کو شام پر کر دیجیے۔ زوراک پرسکون انداز میں بیڈ پر لیٹا فون پر باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے دنیا کی کوئی فکر اسے لاحق نہ ہو۔ اسی لمحے عزت نہا کر واش روم سے نکلی۔
اس نے ایک نظر زوراق کو دیکھا اور پھر آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور پانی کے قطرے اس کی گردن پر پھسل رہے تھے۔ زوراق کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی اور اس کی نگاہوں سے اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ شرم و حیا کے رنگوں میں گھری ہوئی وہ اپنے بالوں میں جلدی جلدی کنگھا جلانے لگی، مگر وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اچانک اس کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وہ صبح والے روپ میں آتے ہوئے اس کی گردن کو بے قراری سے چومنے لگا۔ یہ آدمی عزت کی سمجھ سے پوری طرح سے باہر تھا۔ ایک لمحہ پہلے وہ فون پر کام کی باتیں کر رہا تھا اور اگلے لمحے اس کے ساتھ اس طرح پیش آ رہا تھا۔ عزت اس کی باہوں میں قید ہو کر رہ گئی۔ ہائے بی بی تو بڈھی بھی ہو جائیں گی پھر بھی تینوں سپائی دی سمجھ نہیں آنی، کیونکہ واقعی سمجھو پرے والی شے ہے۔ ڈارلنگ، پیرس میں نے تمہارے ساتھ شاپنگ کی تھی۔ میرا ارادہ ہے آج رات تمہیں اس ڈریس میں دیکھنے کا۔ بقول تمہارے گندی والی ڈریس، زوراق نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لب اس کی گردن پر تھے۔ آپ کو شرم نہیں آتی مجھے ایسے کپڑے پہناتے ہوئے؟ میں نے آپ سے پہلے منع کیا تھا آپ کو۔ عزت اس سے ذرا دور ہٹنے لگی تو زوراق نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ نہیں، مجھے شرم نہیں آئے گی۔ میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں اور انتہائی گندا انسان ہوں۔ وہ تو ہے، اس لیے تو تمہیں اس گندے ڈریس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ زوراق نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک پر اسرار سی چمک تھی۔ اسے زندگی کی پہلی بار زوراق نے صحیح گل کی تھی۔ ہے تو اداں دا بندہ ہی۔ خیر چائے پلا دو۔ زوراق نے اپنی 2 انگلیوں میں اس کے لبوں کو پکڑا اور اچانک اس کے لبوں پر چھپتے ہوئے انہیں اپنی قید میں لے لیا۔ ایک لمبا گہرا بوسہ دیتا وہ پیچھے ہٹا۔ واو واٹ اے ٹیسٹ! میں بے وقوف ہوں جو ابھی تک چائے کا نشہ کر رہا تھا۔ اصل نشہ تو ان لبوں میں ہے، وہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر چھکا اور انہیں شدت سے چوم گیا۔ اس کی حرکت پر وہ اندر تک لرز اٹھی تھی، جبکہ وہ اس کے لبوں کو چھوڑنے کی بجائے مزید بے خود ہوتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے لبوں کا دشمن بن گیا تھا۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ زوراق اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ اوئے ہوئے، ایک تو یہ میرا سیکٹری گلے پڑا ہے۔ سیکٹری دوجا عرف، وہ غصے سے کہتا ہوا موبائل کی طرف پڑا۔ ویسے زوراق صاحب جی تو بھولے نا تو اسی سیکٹری نے تین مشورہ دیتا سی ہنی مون دا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور اب تک اس کا کم سے کم آفس جانے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عشق نے نکما کرتا، نہیں تو زوراق بھی بڑے کام دا بندہ سی۔ جی سمجھ صاحب بولیے۔ زوراق نے کال اٹھائی۔ کون سمیہ؟ میں کسی سمیہ کو نہیں جانتا۔ میری اس نام کی کوئی دوست نہیں ہے، وہ بیزار سا بولا تھا، جبکہ اس کے نام کے ساتھ ہی عزت کا پورا وجود کان بن گیا تھا۔ سمیہ؟ وہی جہاز والی لڑکی؟ عزت کے دل میں ایک بار پھر جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ ارے نہیں یار، نکالو باہر، میں نہیں جانتا اور نہ ہی میری اس نام کی کوئی دوست ہے، اور پلیز ذرا سی بات پر مجھے ڈسٹرب کرنا بند کریں۔ زوراق نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کیا اور دوبارہ سے عزت کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید ناراضگی اور سوال تھے۔ سوری ڈارلنگ، یہ آفس کے لوگ نہیں سمجھتے رومانس کا مطلب، اور سمجھ صاحب اب بوڑھے ہو چکے ہیں تو اس طرح کی کالز بیچ میں آتی رہتی ہیں۔ وہ مارننگ رومانس کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں۔ اوئے ہوئے، زوراق نے کہتے ہوئے دوبارہ سے اس کے چہرے پر جھکنے کی کوشش کی۔ اس کا موڈ ابھی تک رومانوی تھا اور وہ عزت کی ناراضگی کو نظر انداز کرنا چاہ رہا تھا۔ بھائی تینوں پتہ نہیں لگیا گھڑی سمجھا تے فون اللہ ہویا کی ہے۔ مگر عزت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روکا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تیر رہا تھا۔ 2 دن سے اس سمیہ نامی لڑکی سے کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں آپ کی؟ یہ سمیہ وہی ہے نا جو جہاز میں ملی تھی؟ وہ آپ کے آفس میں بھی پہنچ چکی ہے؟ اس لڑکی کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہوا اور وہ دوبارہ سے آپ سے مل رہی ہے؟ ایلو بی بی نے پھر سوچ لگ گیا۔ اس کی آواز میں تلخی تھی
جس میں بے بسی اور جلن صاف چھلک رہی تھی۔ زوراک لمحے بھر کر رکا۔ کہاں مل رہی ہے؟ او یہ سمیہ وہ والی لڑکی ہے جو جہاز میں ملی تھی؟ ماں صدقے چلی جاوے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے حیرانی سے کہا۔ جیسے اسے ابھی یاد آیا، اس کا موڈ یکدم خراب ہونے لگا۔ وہ آج میرے آفس میں ہے اور میں اس سے نہ پہلے ملا ہوں اور نہ ہی اب مل رہا ہوں، اور ہاں میں نے تو اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ اس کے لہجے میں صفائی تھی، لیکن عزت تو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہائے وے، پھر وہی سیاپا، اور ویسے بھی وہ تمہاری ہونے والی بیسٹ فرینڈ تھی، میری نہیں۔ میں اسے آفس میں گھسنے بھی کیوں دوں گا؟ زوراک کا موڈ اچھا تھا اور وہ صبح صبح اسے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ہنس کر بات کر رہا تھا، لیکن بی بی نے موڈ اچھا رہنے نہیں دینا۔ وہ اچھے خاصے رومانٹک موڈ میں تھا، لیکن عزت کا تو موڈ کچھ اور ہی بن گیا تھا۔ اسے زوراک کی ہر بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ ان کی ضرورت پہ تیرنا جھوٹ بولنے دی، پہلے جو کردا سی ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں کرتا تھا۔ او پلیز، میرے سامنے اتنے اچھے بننے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح جہاز میں اس کے ساتھ گپے لڑا رہے تھے، اب بھی آفس میں جا کر اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ رومانس کرو، میرے پاس یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عزت غصے سے کہتی اسے پرے دھکیلتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بہت دور چلی جائے، جہاں یہ شخص اور اس کی وہ سمیہ اسے مزید نہ جلا سکے۔ جا پھر خسمان اکھاٹا ٹھے کنویں میں جا۔ اپنا رومانٹک موڈ تباہ ہونے پر زوراک اسے دروازے تک گھورتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس سمیہ نامی چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے اس نے جلدی سے سمجھ صاحب کو فون کیا۔ چیپٹر تو پہلے کلوز ہو گیا سی۔ جی میری بات سنیں سمجھ صاحب، یہ جو لڑکی ہے سمیہ، یہ آج کے بعد میرے آفس میں تو کیا میرے آفس کے آس پاس بھی نظر نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس نام کی بھی کوئی لڑکی میرے آس پاس نہیں رہنی چاہیے، اس نے کہتے غصے سے فون بند کرتے ہوئے واپس بیڈ پر پھینکا تھا۔ تے بھائی یہی تھوڑا جنہ غصہ ہو وہ دے سامنے دکھا لینا، تھلے جا کے فون کردا، جا یار پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھی خاصی مصیبت بن گئی یہ لڑکی، وہ بڑبڑایا۔ کہنے کو کچھ تھا بھی نہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ 2 دن تک عزت اسے اپنی شکل دکھانے کی روادار نہیں تھی۔ کل رات بھی وہ اسے زبردستی روم میں نہ لاتا تو 1 ہفتہ مزید اسی کمرے میں قیام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا، اس کے اندر کا غصہ اور انا اس کی حالت پر ہنس رہے تھے، مگر دل کہیں اندر ہی اندر یہ تسلیم کر رہا تھا کہ عزت کی ناراضگی اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ چلو جی منڈا سدھر گیا، ہن اللہ عزت نے بھی عقل دے دے۔ زوراک تیار ہو کر نیچے آیا تو عزت کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اسے دیکھتے اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مزید اس کی ناراضگی جھیلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے لبوں سے لگا گیا۔ اس کی نگاہیں عزت پر تھی اور وہ چائے پیتے ہوئے اسے گھور رہا تھا۔ تو کدوں نہیں گھوردا انہوں؟ عزت جو کہیں اس کی نظروں سے چھپ کر بیٹھنے کا ارادہ رکھتی تھی، اچانک اپنی گردن پر اس کے بازو کا لمس محسوس کر کے مجبوراً اس کے ساتھ چلنے لگی، کیونکہ وہ اس پر اچھا خاصا وزن ڈالے اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ 10 دن بعد میری برتھ ڈے ہے، زوراک نے اسے ایسے بتایا جیسے یہ جاننا عزت کے لیے بہت اہم ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی چہک تھی۔ تو عزت نے چڑھ کر کہا۔ اسے زوراک کی ادا مزید بیزار کری تھی۔ دور فٹے منہ تو پھر دور فٹے منہ تیرے اتے جی پاگل اور ٹکر گئی انہوں۔ تو کیا میری برتھ ڈے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں۔ ویسے تو میں نے کافی عرصے سے یہ والے چونچلے چھوڑ دیے ہیں، لیکن اس دفعہ میں اپنا برتھ ڈے مناؤں گا، زوراک نے بڑی شان سے اعلان کیا۔ پھر اس کی طرف دیکھا۔ اور تم میرا برتھ ڈے مناؤ گی؟ مجھے کوئی پارٹی وارٹی نہیں چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرا یہ برتھ ڈے اسپیشل بناؤ۔ اس کی آواز میں نرمی اور فرمائش تھی۔ بنا ہی نہ دے بی بی، او دوجی بی بی بنا رہی تیرا برتھ ڈے اسپیشل۔ عزت نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اور ویسے بھی یہ والے شوق آپ اپنی سمیہ کے ساتھ پورے کریں یا پھر اور وہ کیا نام تھا وہ ملک، ہاں عروسہ ملک، اس کے ساتھ پورے کریں۔ میں نے کبھی کسی کی برتھ ڈے پلاننگ نہیں کی۔ اس کے لہجے میں غصہ اور جلن صاف چھلک رہی تھی۔ انہوں نے چنڈا کھانیاں میرے کولوں۔
او واو، تم مجھے تانے مار رہی ہو؟ زوراق کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ مزید ایکسائٹیڈ ہوا۔ واو یار، تمہارے بیوی والے جھگڑے مزے کے لگ رہے ہیں مجھے، تم جیلس ہوتی بہت کیوٹ لگتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے جب تم جیلس ہوتی ہو تمہارے گال لال ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی انفارمیشن میں اضافہ کر رہا تھا۔ ماں صدقے جائے، ایڈے فرق آ گئے، پر جس بات پہ پہلے تڑف تڑف کے ختم ہو جاتا تھا ان مزے آ رہے نے اتنے۔ چلو بھائی جی، تو انجوائے کر رہے ہیں تو ایسی انہوں تیری بوڈی نو کچھ کہنے والے کون ہونے ہیں۔ جبکہ اس وقت وہ فل سوٹ بوٹ میں آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے تنگ کرنے کے لیے خاص وقت نکالا گیا ہو۔ میں کیوں جلوں گی؟ عزت صاف مکرنے لگی، مگر اس کے گالوں کی سرخی اس کے چھوٹ کا پردہ چاک کر رہی تھی۔ آف کورس، کیونکہ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں اور تم مجھے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ہوتی ہے جیلسی یار۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں جج نہیں کر رہا، میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ زوراق نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور آنکھ دبا گیا، جبکہ عزت تو خواہ اس کی باتوں میں الجھ کے رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس شخص کو کیسے چپ کروائے۔ مجھے کوئی جلن نہیں ہے، آپ سمیہ کے ساتھ عشق لڑائیں یا اس عروسہ کے ساتھ پیار کی پتنگیں اڑائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ اپنی قبر میں گئی ہوئی بیوی کو نکال کر اس کے ساتھ پھر رومانس چھاڑ لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خوش فہمیاں پالنا نا بند کریں کہ مجھے کوئی جلن ہوتی ہے۔ عزت نے ایک ہی سانس میں اپنا سارا غصہ نکال دیا۔ اور میں نہیں منا رہی آپ کا برتھ ڈے، اپنا برتھ ڈے آپ اپنی اس کبھی نہ ہونے والی گرل فرینڈ سمیہ، آدھی ادھوری منگیتر عروسہ اور قبر میں پڑی ایکس بیوی نیشا کے ساتھ منائیں۔ اوئے ہوئے، من لگتا تیرا بھی قبر سے جان دا دل کری جا رہا ہے۔ اس نے اسے اچھی خاصی آگ لگا دی تھی، حالانکہ وہ بالکل نارملی مسکرا کر بات کر رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ اور طنزیہ باتیں اسے اچھا جلا چکی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ سیدھے منہ بات کیوں نہیں کرتی؟ زوراق نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کپ رکھا اور آفس کے لیے نکلنے لگا۔ یہ بیوی تو اسے سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ چل دفعہ کر، تو جا کے آفس دے کام سمجھ، بیوی دا دماغ کی توازن نہیں صحیح، بیوی نے تو عزت دے رہا نا، بیوی نے عزت نہیں راہ صحیح، بیوی نے کہندا نا تیری تیرے میں چھڈا گا نہیں، تو پھر یہ کرو، تو فلانی تو یہ تے وہ، انہوں اچھی خاصی باتیں سنا کے کہتا نا، تو بیوی نے سدھی ہو کے کام کرنے سی۔ اب تم بیوی کو عزت دے رہے ہو نا، تو انہوں عزت نہیں راہ ساری۔ مگر آفس کے بہت سارے کام پینڈنگ پڑے تھے جو اسے آج ہی کرنے تھے، اس لیے اس نے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ عزت کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا۔ ہائے جا پائی، جا کے کوئی کام کار کر، ویلا نکما نہ ہو جائیں بیٹھا بیٹھا بیوی کے چرنوں میں۔ عروسہ ملک کی کال پر بیگ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اللہ، پھر لانتی لال بیگ آ گیا۔ آج وہ قدرے بہتر حالت میں نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی بیگ آیا، عروسہ ملک فوراً اپنے بیڈ روم سے نکل آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بیگ نے سیدھے سوال کیا۔ اس کی نگاہیں عروسہ ملک پر جمی تھی۔ عروسہ ملک نے ایک لمبی سانس لی، اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں تمہاری بیٹی اور زوراق کی شادی کو توڑنا چاہتی ہوں۔ میں زوراق کی زندگی سے اس لڑکی کو نکال کر باہر کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی نفرت تھی جو اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ میں جانتی ہوں ان میں کوئی پیار محبت نہیں ہے، بس اس نے اس لڑکی کو مجھ پر ترجیح دی ہے، اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے جتنا مجھے ذلیل کیا اتنا ہی ذلیل و خوار میں اسے کرنا چاہتی ہوں۔ بیگ نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ اس کے لیے تم جتنے چاہو اتنے پیسے میں تمہیں دوں گی۔ تم نے کسی بھی طرح ان کے رشتے میں دراڑ ڈالنی ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے۔ لیکن میں یہ کیسے کروں؟ بیگ نے پریشانی سے کہا۔ اسے اچھا خاصا پیسہ آ رہا تھا اور وہ یہ پیسہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن جو کام وہ بتا رہی تھی وہ بھی تو مشکل تھا۔ زوراق زادران سے پنگا لینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں تو کہنی اس دفعہ تیری اڈیاں کا ہڈیاں توڑے نا زوراق زادران، تین لگ سواد جاوے۔ پلاننگ میں نے بنا لی ہے، 10 دن بعد زوراق کی برتھ ڈے ہے۔ میں چاہتی ہوں اس سے پہلے تم ایک دفعہ پھر سے
जोराक मैंशन में एंट्री हासिल कर लो। लानती, तेरे ना भी चंगा किता सी रूसा मलिक ने। अरूसा मलिक ने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा। इसकी आंखों में शैतानी चमक थी। आई शैतान। बेग ने फ़ौरन सर खुजाया। अरे वो जोराक तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, मुझे इस बंगले के आसपास भी नहीं भटकने दे रहा। इसके गार्ड्स मुझे देखते वहाँ से भगा देते हैं। इसके घर में कैसे जाऊँगा मैं? और अगर घर में चला भी गया तो तलाक कैसे करवा पाऊँगा? इसकी आवाज़ में परेशानी थी। अरूसा मलिक ने इसे फातिहाना नज़र से देखा। जिस तरह शादी करवाई थी तुमने, मैं जानती हूँ तुम कितने चालाक इंसान हो। मुझे तुम्हारी बहानेबाजियाँ नहीं, काम चाहिए। इसने कुर्सी पर टांग रख ली। वैसे जोराक ने तुम्हें 50 लाख दिया था ना तुम्हारी बेटी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए? अरूसा मलिक ने एक लम्हे को रुकी। मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी तुम्हारी बेटी को इसकी ज़िंदगी से बाहर दफ़ा करने के लिए। वो इसे घूरते हुए बोल रही थी, जबकि सामने बैठा बेग बस करोड़ में कितने सिफर लगते हैं इसका हिसाब कर रहा था। इसकी आंखों में 1 करोड़ की चमक नाच रही थी और इसने फ़ौरन इस नए मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया। तेरे वगैरह ने 1 करोड़ रुपया मिल जावे ना, उत्थे ही फुड़क के मर जावे जिस तरह तू लाल बेग है। ज़ीरो ही गिनने तू 1 करोड़ दे, लानती इंसान। 2 लानती रल गए, देखो आगे क्या होता। जोराक का दिन काफ़ी अच्छा गुजर रहा था। आराम और सुकून से अपना काम ख़त्म करते हुए इसने इज़्ज़त को फ़ोन किया, जिसने तीसरी बेल पर जाकर फ़ोन उठाया। इसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी और इसे मालूम था कि इज़्ज़त अभी भी नाराज़ है। क्या कर रही थी? कब से फ़ोन कर रहा हूँ मैं। फ़ोन रखकर पूरे शहर में घूमने निकल जाती हो तुम। एटलीस्ट फ़ोन पास रखा करो। एक शौहर है तुम्हारा जो तुम्हें कभी भी फ़ोन कर सकता है। जोराक का अंदाज़ इंतहाई रोमानवी और छेड़ने वाला था। वो इसकी नाराज़गी को मज़ीद बढ़ाकर लुत्फ़ ले रहा था। लुत्फ़ ही तो लेंदा रहा जी। आपने फ़ोन किया क्यों है ये बताएं। दूसरी तरफ से इज़्ज़त का लहजा अब भी कुछ वैसा ही था, चला हुआ। इसकी आवाज़ में झंझलाहट साफ महसूस की जा सकती थी। डार्लिंग, आई मिस यू। तुम भी मुझे मिस कर रही होगी है ना? जोराक ने हंस कर कहा। मैं आपको क्यों मिस करूँगी? यहीं से गए हैं सुबह आप, और यहीं ऑफिस तक गए हैं। कोई दूसरे मुल्क तो चले नहीं गए 6 महीनों के लिए कि मैं पीछे आपको मिस करूँगी। खैर, आप चले भी जाएं तब भी मैं तो कम से कम आपको मिस नहीं करूँगी। अच्छा जी। इज़्ज़त बड़ी साफ को थी। इसके हर लफ्ज़ में जोराक को अपनी बेपरवाही का एहसास दिलाने की कोशिश थी। हद, बेरहम बीवी, दिल रखने के लिए कह देती कि मिस कर रही हो, और तुम्हें मिस करना चाहिए मुझे। आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, सुबह से गायब हूँ घर से। कम से कम 1-2 दफ़ा फ़ोन करके पूछो तो सही कि क्या करो, खाना खाया, चाय पी। तुम्हें तो मेरी किसी चीज़ का होश ही नहीं है। बिल्कुल अच्छी बीवी नहीं हो तुम। फ़ेल हो जाओगी बीवियों वाले एग्ज़ाम में। जोराक ने मसनूई नाराज़गी का इजहार किया। ऐसा कोई एग्ज़ाम दुनिया में बना ही नहीं। इसके अजीब व गरीब बातों पर वो आंखें घुमाकर बोली। इसे जोराक की ये बचकाना हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मान लो ये हरकतां पसंद नहीं आ रही सी, तेन छितर मारदा है वो हरकतां तेन बड़ियां पसंद है, इसीलिए आज तक बीवियां एक्सपोज नहीं हुई। खैर छोड़ो इस बात को। तुम मुझे मिस करो बस। वैसे मैंने सोच लिया इसका हल भी। कल से तुम मुझे सुबह से लेकर शाम तक मिस किया करो। ओला माँ सदके चली जावे, जोराक ने गहरे लहजे में कहा। इसकी आवाज़ में एक अज़म था। क्यों? कल क्या आप किसी बिज़नेस टूर के लिए निकल जाएंगे? आने वाले 80-90 सालों के लिए जो मैं आपको मिस करने लगूंगी? वो अच्छी खासी तपी हुई थी। ऊपर से जोराक का इसे तंग करना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, वो तो तुम्हें मेरे घर आने पर पता चलेगा कि मैं क्या करूँगा। आने वाले 80-90 साल तक मुझे मिस करो या ना करो, लेकिन याद ज़रूर रखोगी। वो चैलेंजिंग अंदाज में बोला, जबकि इज़्ज़त ने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया। इसे अंदाज़ा हो गया था कि जोराक इसे किसी नए इम्तिहान में डालने वाला है। इसकी कॉल अच्छी खासी लंबी हो चुकी थी। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद इसके सेक्रेटरी ने आकर इसे मीटिंग का बताया। तब जाके इसकी जान छूटी थी।
ورنہ تو بیفضول قسم کی باتیں کر رہا تھا جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا۔ اس کے کال بند ہونے پر عزت نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ صرف تھوڑی دیر کے لیے دور فٹے منہ ہوتے جا کے بھی تینوں یاد کری جانا پہ تین ایڈی ویلیو دینا پہ تین ویلیو راس کیوں نہیں آ رہی؟ ناول کی 32 قسطیں ہو گئی، 33 قسطیں، تین عزت ہی نہیں پاچ رہی۔ نام تمہارا عزت ہے، حد ہو گئی۔ عزت ابھی لان کی طرف آتے ہوئے ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی کہ کس طرح سے پودے رکھے جائیں۔ وہ اچانک ہی اس گھر پر حق جتانے لگی تھی جسے اس نے ہمیشہ عارضی پناہ گاہ سمجھا تھا۔ اچانک ہی سب کچھ اپنا اپنا لگنے لگا تھا۔ زوراک کا وہ انداز جس میں وہ صرف اسی کا ہو چکا تھا، اس کے اندر ایک اپنائیت کا احساس شروع ہو گیا تھا۔ وہ ہر چیز کو اپنا سمجھنے لگی تھی۔ وہ لان کی سیٹنگ چینج کروا رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ اب کی دفعہ فون اس نے ہاتھ میں ہی رکھا ہوا تھا اپنے، زوراک کے کہنے پر، لیکن فون پھر بھی دوسری بیل پر ہی اٹینڈ کیا جیسے کوئی بہت مصروف انسان ہو یا ابھی بھی ناراضگی برقرار ہو۔ جی فرمائیے، اب کیا رہ گیا؟ اس کے لہجے میں اب بھی تیکھا پن تھا۔ رہ تو بہت کچھ کیا، دوسری طرف سے زوراک کی ہنستی ہوئی آواز آئی، لیکن میری میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ تو عزت نے تنزیہ پوچھا۔ تو مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ خیر چھوڑو یہ سب کچھ، شام کو باہر چلو گی میرے ساتھ سمندر پہ؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی چھیڑ چھاڑ تھی۔ اگر میں نہیں کہوں گی تو کیا آپ مجھے نہیں لے کر جائیں گے؟ عزت نے فوراً سوال کیا۔ کیوں نہیں لے کر جاؤں گا؟ اگر تم نہیں کہو گی تو مجھے تمہیں لے کر جانے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ ہوئے صحیح ساڑ دو انہوں۔ زوراک نے مزید شرارت سے کہا۔ چلو ڈیٹ پر چلتے ہیں، میں نے آج تک کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ڈیٹ نہیں ماری۔ ہوئے او پلیز، اب نہ تو تمہیں میری کبھی نہ ہونے والی گرل فرینڈ سمیہ کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہے، نہ ہی میری آدھی ادھوری منگیتر عروسہ کو، اور نہ ہی میری مری ہوئی بیوی نیشا کو قبر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ زوراک نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے، اسی لیے اس نے اس کے الفاظ لوٹاتے ہوئے ٹوک دیا۔ میں ڈیٹ پر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس لیے کوئی فضول بحث مت کرنا۔ شام کو تیار رہنا، باہر چلیں گے، ڈنر بھی باہر کریں گے، اور ہاں ریڈ ڈریس پہن لینا، آئی لو ریڈ کلر۔ زوراک نے حکم دیا، اور واپس آ کر بھی تم ریڈ کلر ہی پہننا۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں شرارت آئی تھی جس میں ایک واضح اشارہ تھا۔ وہ واپس آ کر اسے کیا پہننے کے لیے کہہ رہا تھا۔ عزت ایک لمحے میں سمجھ گئی اور شرم سے سرخ ہوتے ہوئے فوراً فون بند کر گئی۔ ذرا شرم نہیں ہے اس آدمی کو، وہ کانوں کی لو تک سرخ ہوتی بڑبڑائی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی، جبکہ اپنے آفس کے کمرے میں زوراک زوردار کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ زندگی سے بھرپور یہ کہکا اسے جیسے ایک دفعہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ او مائی انوسنٹ وائفی، تم سچ میں بہت کیوٹ ہو یار۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے فون رکھ کر اگلی میٹنگ کی تیاری کرنے لگا۔ شکر ہے میٹنگ بھی یاد ہے۔ ہلکے پھلکے لان کی سیٹنگ چینج کروا کر عزت واپس روم میں آئی تو زوراک کی باتیں اس کے دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ اس نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے سامنے لٹکی ایک سرخ رنگ کی فراک پر نگاہ ڈالی جو بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس نے آج تک یہ ڈریس نہیں پہنی تھی، حالانکہ اس کے لیے آئے گئے سب سے پہلے کپڑوں میں یہ لباس شامل تھا۔ زوراک کا پتلا ہوا انداز اسے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس اس کا انداز اسے سچا سا لگنے لگا تھا۔ اس کی ہر بات اچھی لگنے لگی تھی، ایک ایسی کشش جو اسے زوراک کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اپنے دل میں ایک بہت بڑا مقام دے چکی تھی۔ لباس چینج کر کے وہ واپس آئینے کے سامنے آتی اپنے بھیگے بال سلجھانے لگی تھی، مگر اس کے ذہن میں پوری طرح سے زوراک ہی گھوم رہا تھا۔ اس کے الفاظ، اس کا لمس، سب کچھ اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سمیہ نامی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اتنا گیا گزرا تھا کہ جہاز میں ملنے والی ایک عام سی لڑکی کو اتنی اہمیت دیتا۔ وہ صرف اسے جلانے کے لیے جہاز میں بھی اسے اہمیت دے رہا تھا۔
مگر اس حقیقت کو قبول کرنے کے باوجود اس کے اندر کی جلن کم نہیں ہو رہی تھی۔ تے چنگا سبق دیتا نا، انہوں نے کیا 4 کڑیاں وچ بیٹھ کے یا کسی ایک کڑی دے نال چنگی طرح گل کر، ہن صحیح سبق دیا تم نے اس نے۔ ہاں لیکن اسے بہت غصہ آیا تھا جب وہ لڑکی اسے چپک کر باتیں کر رہی تھی، اور وہ جانتی تھی صرف وہ لڑکی نہیں، اب اگر کوئی بھی لڑکی اس آدمی کے آس پاس رہے گی تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گی، اور غصے میں ممکن تھا کہ وہ کوئی ایسا ویسا قدم بھی اٹھا دے جس طرح اس نے بنا سوچے سمجھے سمیہ کو انسلٹ کیا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی، اس نے کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا، لیکن زوراق کے معاملے میں وہ پہلی دفعہ اس طرح کا قدم اٹھا چکی تھی۔ وہ ایک بولڈ بے باک لڑکی کے سامنے کھڑی ہو کر اسے اچھا خاصا ذلیل کر چکی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس لڑکی نے محسوس نہیں کیا تھا، ہاں لیکن وہ اپنی کیفیت سمجھنے لگی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ زوراق کے معاملے میں اس کا دل اب اس کی بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ احساس اسے خوفزدہ کر رہا تھا، مگر وہ اسے روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ لیکن جب وہ شخص اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا تو کیا؟ جب اس کا دل بھر جائے گا تو کیا ہوگا؟ جب وہ اسے طلاق دے دے گا تو کیا ہوگا؟ جب وہ اس کے سامنے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر لے گا تو کیا؟ ان خیالات کے آتے ہی اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ اپنی اوقات بھول گئی تھی۔ اس نے خود کو جھٹکا دیا۔ زوراق کے اس طرح سے اہمیت دینے پر وہ خود کو کسی شہزادی کی طرح سمجھنے لگی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ جلد ہی وہ اسے آسمان سے زمین پر پٹکے گا اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ بیچاری دیاں سوچا بھی نہیں جاندیاں، بس پچھلی زندگی کو لے کے نا، پچھلی باتوں کو لے کے بھی یہی چیزیں سوچنے پر مجبور ہوئی پڑی ہے، تو اپنے پاسٹ میں جا کے نا پریزنٹ کو انجوائے نہیں کر رہی۔ ہوتا ہے، چلتا ہے، دنیا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے اب اس نے بھی تو سارا کچھ کلیئر نہیں نا کیا، حالے ہوں اپنی مسئلے مسائل کلیئر نہیں ہوندے پہ انہوں کو کتوں کلیئر کرے۔ خیر ابھی سمجھ آنی تو شروع ہوئی ہے، ابھی باقی لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہماری جو آج کی قسط تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی، کیسی لگی قسط بتائیے گا ضرور۔ ابھی ہم چلتا ہے کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ چودھری جٹ نائس ایپیسوڈ، تھینک یو چودھری جٹ۔ افشا 111، شکر ہے دونوں کی صلح ہو گئی، 2 ایپیسوڈ سے زوراق کی جان سکون نہیں تھا۔ گل تے صحیح کیتی ہے، عذاب آیا ہے اسی زوراق نو۔ تھینک یو ویری مچ افشا۔ عریش علی سپرب آسم ہیپی، تھینک یو عریش علی۔ چودھری جٹ بہت بہت اچھا کیا، عزت نے اتنا غصہ تو بنتا ہے اس کا، بنتا تو تھا لیکن کرتوت بھی تو عزت ہے اپنے سی نا، وہ کون سا خود گیا، وہ خود جاتا تو پھر تو بنتا تھا، لیکن عزت بی بی نے اس کو بھیجا اپنے بندے کو اوپر بھگتے پھر۔ تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ۔ حیا نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو حیا۔ غلام فاطمہ امیزنگ، تھینک یو غلام فاطمہ۔ چودھری جٹ ہیلو ریچ کیسی ہو آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ سوری یار میں آج کل ناول نہیں سن پائی، وہ محرم ہے نا تو ہم محفل کرتے ہیں اس لیے۔ صحیح صحیح، چلیں کوئی بات نہیں، آپ جب فری ہوں آپ تب سن لیجیے گا، ٹھیک ہے چودھری جٹ۔ تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ۔ اینی فہد، واہ آئی ہیو نو ورڈز، فیلنگز، ایموشن، اینگر سب تھا آج کے ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو ویری مچ اینی فہد، سب کچھ تو تھا۔ علی بیگ بیوٹیفل بیوٹیفل بیوٹیفل، سو مچ بیوٹیفل، تھینک یو ویری مچ علی بیگ۔ فضا ذیشان، آپ کا بہت عرصے بعد کمنٹ آیا فضا ذیشان، حالانکہ آپ اس ناول کی ریگولر لسنر تھی، سٹارٹ میں ریگولر کمنٹ بھی کرتی تھی۔ مارولس ایپیسوڈ، عزت نے صحیح زوراق کو نچایا نچایا تو واقعی ہے، زوراق ضد کی ختم نہیں کر رہا اور عزت کے بغیر رہ بھی نہیں پا رہا۔ زوراق کی کنڈیشن پڑھ کے مجھے ایک سانگ بالکل اس پر فٹ فیل ہو رہا ہے، کوڑا جی، چھوٹی انگلی پہ نچائے گی تمہیں شی اسمال ٹاؤن کا صحیح بات ہے، صحیح سانگ تو آپ نے بڑا چن کے نکالا ہے، ہو تو کچھ ایسا ہی رہا۔ عزت جیلسی فل آن پیک، خود سے ہی نہیں کیا کیا ایزیوم کر چکی ہے، آفس نہ چلی گئی ہو اور سیل پر کانٹیکٹ نہ کر لیا ہو۔ ویسے عزت جو سب کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے، اب اسے لیسن تو اچھا ملا ہے، اب نہیں بولے گی زوراق کو کسی کو لفٹ کروائے۔ صحیح بات ہے، انہیں صحیح سنگا سبق پڑھایا ہے انہوں۔ عزت نے جانے انجانے میں عارف سے بھی بدلہ لے ہی لیا، خود کو روم میں لاک کر کے عارف کو زوراق کے حوالے کر دیا۔ صحیح بات ہے، بڑا تگڑا بدلہ لیتا ہے زوراق اپنے آپ، عارف اپنے آپ کو زوراق کو بچاتا پھرتا پیسے کہ جن میں نہ لڑ جائے بونڈ۔ زوراق کا 2 دن سے چائے کا نشہ بھی پورا نہیں ہو رہا، غصے میں آنا تو بنتا ہے پھر، آہو بھائی غصہ تے سی۔
چائے بناؤ میرے لیے. کھانا بھی نہیں کھایا میں نے. جب تک میں کھانا کھاتا ہوں تب تک چائے گرم کر کے لاؤ. مجھے بھوک لگی ہے یہاں اور کھانا کھلاؤ. ان ڈائلاگز نے تو الگ ہی انجوائے کرایا آج ایپیسوڈ میں. عزت کے ٹینشن کے لیے اسٹون ہارٹ بندہ کیا کیا کر رہا ہے. ٹینشن بھی چاہیے لیکن فیلنگس بھی پتہ نہ چلے. اللہ اللہ کیا انسان ہے. بس انسان بڑا مشکل انسان ہے. کھانا کھانے کے بعد جناب کو یاد آیا کہ میرا خون ویسٹ ہو گیا, اب بینڈیج کروا لینی چاہیے. آئی کریکڈ اور لافٹر وین زراق سیڈ بہت غیر ذمہ دار بیوی ہے تو. ہاں میرا اتنا خون ضائع ہو رہا ہے اور تم رومانس کر رہی ہو. بس بنتا سی آپ کا ہنسنا. انہیں یاد ہی ادو آیا نا. تو اب پھر پہلے بھوک لگی ہوئی تھی نا, بھوکا شدید بھوکا تھا, تو وہ بھوکے کو نہیں آ رہا تھا, زخم سے خون بھی ہے. ہاں لو جی زراق نے تو روم ہی لاک کروا دیا. اب روم اوپن ہوگا اور نہ ہی عزت ناراض ہو کے چھپ سکے گی. صحیح بات ہے. زراق's رومانس فل آن فائر. زراق نے تو بینڈیج کرنا بھی مشکل کر دیا عزت کے لیے. بینڈیج کے ساتھ ساتھ رومانس. بس وہ پتہ نہیں انہیں بغیر رومانس تو روٹی کدھر کھا لی تھی تھلے. For the past few episodes, Zuraaq has treated Izzat as if she were a crystal doll, which is epic. No rude behavior, no harsh words. Zuraaq's kiss on forehead, cheeks, neck, hair was so lovely. Zuraaq کے بیہیویئر کی سمجھ عزت کو کیا آنی ہے جو ابھی تک زراق کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چاہتا کیا ہے. صحیح بات ہے, یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا. تھینک یو ویری مچ فضا ذیشان فار یور لولیسٹ کمنٹ. آپ کا کمنٹ مجھے بڑا اچھا لگا. ساؤتھ شیخ زبردست زبردست زبردست. تھینک یو ساؤتھ شیخ. فاطمہ امان بہت ہی زبردست ناول ہے. ہائے یہ ناول تو واقعی بڑا زبردست ہے. میرا ون آف دی موسٹ فیوریٹ ناول ہے. پتہ نہیں میں نے بھی ریسنٹلی بھی پڑھا تھا. میں پائیں گا بہت دیر ہوگی اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فاطمہ امن. سیدہ علیزہ بلال واٹ از دس نان سینس. یار میں ایپیسوڈ نہیں سن رہی. اریج پہ کہاں ہے یہ, کیا بکواس آواز آ رہی ہے. کیا مطلب, کیا ہوا ہے, کون سی آواز. سیدہ علیزہ بلال واٹ از دس نان سینس. یار میں ایپیسوڈ نہیں سن رہی. اریج کہاں ہے, یہ کیا بکواس آواز آ رہی ہے. ہائے اللہ میں نے خود ریکارڈ کیا اپنی ایپیسوڈ. مجھے لگتا ہے میں نے بھی جا کے یوٹیوب پہ چیک کیا. مجھے لگتا ہے انہوں بغیر تو نے نا میری آٹو ڈب کر دیا آواز. یہ کیا ہو گیا, مجھے آپشن بھی نہیں مل رہا. رکے میں چیک کرواتی ہوں ریج کو. مجھے 2-3 کمنٹس آئے ہیں کہ ریج کی طرح ریج کی آواز کو کیا ہو گیا, ریج کی طرح. اور یہ وہ یار میں نے خود ساری گھنٹہ لگا کے قسطیں ریکارڈ کی ہیں. یہ ہوا کیا ہے. رکے ذرا میں یہ مسئلہ بھی چیک کرتی ہوں. میں تو خود ریکارڈ کی ہے آواز. گھنٹے کی ریکارڈنگ تھی میرے پاس ابھی وہ ویڈیو بھی پڑی ہوئی. شکر میں نے ڈالنے کی. تو رکے میں ذرا دیکھتی ہوں کہ یہ کیا چکر ہے. انان نے دل بھیجے. تھینک یو انان. محمد ابراہیم. ریج آپ ہی کہاں گئی آپ. یار یہ کتنا گندہ بولتی ہے. ہائے کون بول رہا ہے. میں خود بول رہی ہوں. محمد تھینک یو. مجھے تو آپ نے کنفیوز کر دیا بلکہ پریشان کر دیا. میاؤں شارٹ ویڈیو. واہ آپ ہی مزے کی ایپیسوڈ تھی. آپ تو دل خوش کر دیتی ہیں ہمیشہ. ایسی ایپیسوڈ دیکھ کر بہت سویٹ ہیں آپ ہی. تھینک یو ویری مچ میاؤں شارٹ ویڈیو. عزت کو نہ تھوڑی عقل دیں. آپ ہی کے بیچارے زراق کی فیلنگ سمجھے اور وہ سب بس کنفیوز ہوتی جا رہی ہے. میں نے تو یہ ڈر ہے کہیں عزت چھوڑ ہی نہ دے کہ جا میرا تو دل ہی ٹوٹ جانا اسی دن. نہیں آپ کا دل نہیں ٹوٹ دینے دیتے میاؤں شارٹ ویڈیو. ابھی تو میرا دل ٹوٹ رہا ہے اوپر والے کمنٹ پڑھ کے. تھینک یو میاؤں شارٹ ویڈیو. سنی طاہر زبردست. تھینک یو سنی طاہر. ویمپائر کوئین مزہ آ گیا. تھینک یو ویمپائر کوئین. ہاں ایک اور کمنٹ بھی آیا تھا جب میں نے پوچھا مطلب میں انہوں نے تو حال تک سمجھایا نہیں, لیکن میں نے ہوں کچھ لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. آمنہ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں. کیا بات ہے مزہ آ گیا قسم سے. ہمارا ہیرو تو گیا کام سے. بہت مزے کی ایپیسوڈ تھی. تھینک یو ویری مچ آمنہ. ویسے یار مجھے بتائیں کہ آپ سب لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی, کسی اور کی آواز آ رہی ہے آٹو ڈب میں, یا کیا مسئلہ بنا. یو ڈی یہ نمونہ پیرس سے آئی ہے. پیرس تو تھی آئی ہے. تھینک یو یو ڈی. ہنی مون مہنگا پڑ گیا دونوں کو. پہلے کیڑا سستی زندگی جی رہے سی. تھینک یو یو ڈی. ناصرہ پروین ایکسیلنٹ سپر. تھینک یو ناصرہ. مومنہ نے دل بھیجے. تھینک یو مومنہ. صبا نصر اللہ. ہائے اور ابا یہ زراق کو کیا ہو گیا, کسی نے چینج تو نہیں کر دیا. اف یہ بے چینیاں. صحیح بات ہے, مجھے لگتا ہے واقعی بدل گیا زراق. بیچاری کو بوری کی طرح اٹھا لیا. کوئی سامان کے لیے سامان ہے کیا. اس نے بال نوچ لے عزت. وہ بھی نہیں کرتی. گال تو صحیح ہے. ویسے عزت نوٹی لڑکی ہے یا نہیں. ابھی تک تو کوئی نوٹینس نہیں کی. لیٹ سی آگے کچھ ہے یا نہیں, یہ تو وقت بتائے گا. فی الحال تو کبھی کبھی لگتا ہے گونگی ہے. کبھی کبھی بولتی ہے یہ. جدو بولتی ہے تو تباہی کر دیتی ہے. مزے کی ایپیسوڈ. اف یہ زراق تو دیوانہ ہو گیا عزت کا. اب تو سانس بھی عزت سے پوچھ کے لیتا ہے.
ہے یہ اظہار کب ہوں گے؟ ویٹ فار دیٹ ٹائم. اظہار ابھی ہوتے ہوں گے. تھینک یو صبا نصر اللہ فار یور لولی کمنٹ. حرین ملک نے دل بھیجا ہے. تھینک یو حرین. شمائلہ عابد زبردست. تھینک یو شمائلہ. یو ڈی آؤٹ اسٹینڈنگ. تھینک یو یو ڈی. سلمان قمر نے دل بھیجا ہے. تھینک یو سلمان قمر. پائپ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. زبردست ایپیسوڈ. تھینک یو پائپ. اقرا میں نے دل بھیجا ہے. تھینک یو اقرا. کبیر حیدر نے بھی دل بھیجے ہیں. تھینک یو کبیر حیدر. روشنی ایم فرسٹ تھی. اچھا جی, آپ کا کمنٹ تھا روشنی, آپ نے بھی مجھے آواز کا کچھ بولا تھا, میں نے خود ریکارڈ کیا ناول. تھینک یو روشنی. ہیرا ٹیم ازرق. اچھا آپ کمپٹیشن میں بھی ہیں. آج کی کس پیس نے تو مجھے مکمل طور پر ہلا دیا یار. شروع میں زراق کا آفس میں پھولوں پر غصہ کرنا اور انہیں کچرا کہنا, یہ دکھانا کہ وہ کتنا روکھا اور بے رحم انسان ہے. اس کے لیے صرف کام اہم ہے اور اس کا انداز دیکھ کر ایک لمحے کو عزت کے لیے بہت پریشانی ہوئی کہ ایسے شخص کے ساتھ کیسے رہے گی. پریشانی تو بنتی تھی, پر یار اس کے بعد جو ہوا وہ تو بس کمال تھا. جب محمود انکل نے زراق کو عزت کے ساتھ گھر آنے کا کہا, زراق کا عزت کو خود فون کرنے کا دل جانا, یہ دکھاتا ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں نرمی اور جذبات ہے. اور جب اس نے عارف کو عزت کو فون دینے کا کہا تو پھر اس کے ٹھیک ہے کہہ کر فون رکھنے پر غصہ کیا, تو مجھے بہت ہنسی آئی اور اچھا بھی لگا کہ وہ اب اسے محسوس کر رہا ہے. اور پھر وہ لمحہ جب عزت نے سیاہ ساڑی پہنی اور زراق اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا, یار وہ منظر تو بس ناقابل بیان تھا. اس کی آنکھوں میں جو کشش تھی, جو جنون تھا, وہ سب دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا. جب زراق نے عزت کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی گردن پر بوسہ دیا, اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی باہوں میں بھرا, پھر سرگوشی کہ تم کتنی خوبصورت ہو, لیکن یاد رکھنا کہ تم پر صرف میرا حق ہے, اور پھر اچانک موڑ کر اس کے لبوں سے لب ملا دیے. یا یہ سب دیکھ کر تو میری سانسیں رک گئی. یہ محبت, یہ ملکیت, یہ جنون. زراق کو عزت سے محبت ہو چکی ہے اور وہ اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتا. بات تو کچھ ایسی ہے. آخر میں جب وہ دونوں ایک ساتھ کار میں بیٹھے ایک ہی رنگ کے لباس میں, تو کتنے خوبصورت لگ رہے تھے, پر ان کے درمیان کا وہ تناؤ بھی محسوس ہو رہا تھا جو آنے والے طوفان کی نشانی ہے. یہ قسط تو مکمل طور پر ڈرامائی اور جذباتی تھی. میں تو بس بے چینی سے اگلے قسط کا انتظار کر رہی ہوں کہ اب محمود انکل کے گھر جا کر کیا ہوگا. کیا زراق عزت کے ساتھ اپنی محبت کو مزید اظہار کرے گا, اور کیا عزت بھی اب اسے قبول کرے گی؟ یہ تو پھر آپ کو آنے والا وقت بتائے گا. میرے لسنرز کو تو پتہ چل گیا, وہاں پہ تو کوئی محبت کا اظہار نہیں ہوا تھا. آپ کافی پیچھے ہیں. تھینک یو ویری مچ ہیرا فار یور لولی کمنٹ. ہیرا ٹیم ازراق. آج کی قسط 19 نے تو بس میرا سر ہی گھما دیا. سچ میں ایک لمحے کو لگا کہ میں کوئی تھرلر مووی دیکھ رہی ہوں. اچھا جی. شروع میں سفیان ملک کا غصہ دیکھ کر ہی ڈر لگ گیا. اس نے جس طرح سے اپنا فون توڑا اور گھر میں توڑ پھوڑ کی, وہ دیکھ کر صاف پتہ چلا کہ اسے کتنی ذلت محسوس ہوئی ہے. عروسہ بیچاری بھی صدمے میں تھی, پر اس کی آنکھوں میں نفرت صاف نظر آ رہی تھی. وہ بھی بدلے کی آگ میں چل رہی ہے. اب تو بس انتظار ہے دونوں مل کر زراق کے خلاف کیا سازش کریں گے. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ عزت سب میں نہ پھنس جائے. پھنسے گی تو ہوں عزت ہی. پر یار اس قسط کا سب سے بڑا حصہ تو زراق اور عزت کے درمیان کا سارا معاملہ تھا. پارٹی میں ڈانس کرتے ہوئے زراق کی بے باکی, عزت کا شرما کر سرخ ہو جانا, ان کے درمیان کی کیمسٹری تو بس لاجواب تھی. خاص طور پر جب زراق نے عزت کی خوبصورتی کی تعریف کی اور پھر شاہان ملک نے اس کی اس طرف غلط نظر ڈالی. زراق کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا. اس نے شاہان کو جس طرح مارا وہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی. اس کا اپنی بیوی کے لیے جنون اور ملکیت کا احساس, یہ اس کے پیار کی نشانی ہے. مجھے اس پر پیار بھی ہے اور اس کے غصے سے ڈر بھی لگا. وہ عزت کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھنا چاہتا ہے, یہ دکھاتا ہے کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے. اور یار اس کے بعد جو زراق نے عزت کے ساتھ کیا وہ میری سمجھ سے باہر ہے. ساری رات اسے اکیلا چھوڑ دینا, پھر صبح کر اس کی جھوٹی چائے پینا اور اس کے کپڑوں پر بھی اعتراض کرنا, ایسا لگا جیسے وہ عزت کو ذہنی طور پر تنگ کر رہا ہے. اور جب عزت نے چپ چاپ اس کی ہر بات مانی, اس کی پسند کا کھانا کھایا, تو زراق خود ہی بدمزہ ہو گیا. یہ دیکھ کر مجھے عزت پر بہت ترس آیا. بیچاری کی زندگی میں کتنی اذیت ہے. زراق چاہتا کیا آخر؟ کیا وہ عزت کو مزید توڑنا چاہتا ہے؟ اللہ جانے زراق کی چاندہ. زراق کو حال تک کہیں تو پتہ نہیں لگ رہا کوئی چاندہ کیا. ہوں مسا جا کے پتہ لگنا شروع ہوا ہے. اس قسط نے تو مجھے بہت ہی بے چین کر دیا. اب مجھے بس یہی تجسس ہے کہ آگے کیا ہوگا. کیا عزت ایسے چپ چاپ سب سہتی رہے گی اور شاہان ملک اور سفیان ملک اب زراق سے کیسے بدلا لیں گے؟ چپ چاپ تو خیر نہیں, سہری ہوں نو, تو بدلا کیسے لیا جائے گا اب تو آگے پتہ لگے گا. تھینک یو ویری مچ ہیرا فار یور لولی کمنٹ. باگڑ بلا آئی ایم کنفیوزڈ. وائی یو آر کنفیوزڈ؟ تھینک یو باگڑ بلا. سمرینہ خان آلویز نائس ایپیسوڈ. تھینک یو سمرینہ خان. شفیق زبردست ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ شفیق. بشرا اعظم بہت ہی زبردست ایپیسوڈ. تھینک یو بشرا. دعا فاطمہ بہت مزے کی ایپیسوڈ تھی. تھینک یو دعا فاطمہ. افشا یہ کیا تھا؟ کیا خیر زراق عزت نہیں چھوڑے گا. اتنا تو مجھے یقین ہے عروسہ کو کوئی چال کامیاب نہ ہو. میاں بیوی کے بیچ دوسری لڑکی آتی ہی نہ, ایسے ناول ڈپریس کر دیتے ہیں. پلیز عزت کے ساتھ کچھ نہ ہو. اچھا جی. تھینک یو ویری مچ افشا فار یور لولی کمنٹ. نہیں ہوگا عزت کے ساتھ. ہیرا ٹیم ازرق قسط نمبر 18 پر سنسنی خیز ریویو آپ نے واقعی بڑے سنسنی خیز دیے سارے. یار آج کی قسط 18 نے تو بس میرا دل ہی نکال لیا. اوئے ہوئے.
عریض نے تو نے کمال ہی کر دیا، پارٹی کا ماحول مہمانوں کی چہل پہل، پھر زوراق کا وہ شاطرانہ انداز۔ جب سفیان ملک نے بڑے فخر سے اعلان کیا کہ روسا کی منگنی، تو ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ او ہو یہ کیا ہو گیا، پر پھر جب زوراق نے مائک سنبھالا اور اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بات کرنا شروع کی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے عزت کے بارے میں جو خوبصورت باتیں کی، محبت کی اصل پہچان کروائی، روح کو تسخیر کر دیا۔ سب سے حسین تحفہ میرا سکون، میری یقین، میرا ہر خواب، میری ہر سچائی، یہ سب سن کر میں بس رونے لگی تھی۔ اوئے ہوئے، آپ تو بہت ایموشنل ہو گئی۔ اور پھر جب اس نے کہا میری بیوی، میری عزت، میری محرم، میری محبت، تو حال میں جیسے بجلی گر گئی۔ اور اس کے باپ کا چہرہ دیکھنے والا تھا، اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ انہوں نے تو واقعی موئے موئے ہو گئی سی۔ عزت بیچاری تو حیرت سے سن تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا سب اس کے لیے۔ اور جب زوراق اسے اسٹیج پر لے کے گیا اور سب کے سامنے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیا تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ ان کا ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے گانے پر ڈانس کرنا، زوراق کا عزت کے ماتھے پر بوسہ دینا، وہ سب مناظر تو بس کمال تھے۔ اور پھر زوراق نے جس طرح روسا کو اس کی اوقات دکھائی، اس کو تھرڈ کلاس کا، وہ دیکھ کر تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ سفیان ملک کی بے بسی دیکھنے والی تھی، زوراق نے ان کی جگہ دکھا دی۔ یہ قسط تو مکمل طور پر سنسنی خیز جذباتی اور فاتحانہ تھی، اور اب مجھے بس یہی تجسس ہے کہ اب اس کے بعد عزت اور زوراق کے رشتے میں کیا تبدیلی آئے گی۔ کیا عزت اسے سچے دل سے قبول کر لے گی اور روسا اب کیا کرے گی؟ میں تو بس اگلی قسط کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں۔ اگلی قسط آ گئی ہے جی، سنیں آپ جا کے، یہ آپ کو کے جو سوالات ہیں وہ ادھر ہی کلیئر ہوں گے۔ باقی تھینک یو ویری مچ فار یور لولیسٹ کمنٹ، بہت اچھا ریویو لکھا آپ نے ہیرا، مجھے لگتا ہے کافی ساری ایپیسوڈ آپ نے ابھی سنی ہے کٹھی۔ یار آج کی قسط ستارہ نے تو بس گھما دیا۔ عریشہ تم نے کیا زبردست موڑ دیا کہانی کو، یہ کہانی تو قسط تو سسپینس اور رومانس کی زبردست مکسچر تھی۔ زوراق نے اس قسط میں اپنی چالاکی کی انتہا کر دی، وہ روسا کو بیوقوف بنا کر اس کے باپ سے اپنے کاغذات لے گیا، اور روسا بیچاری سمجھی کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ مجھے تو اس پر ہنسی بھی آئی اور ترس بھی آیا، پر یار جب زوراق نے عزت کو پارلر سے آنے کے لیے بعد دیکھا نا، تو اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ تو بس لاجواب تھی۔ آہو تبھی اس کو کہہ رہا تھا چمک کے کیا آ گئی ہے، تو مجھے منہ ہی نہیں لگا رہی۔ وہ عزت کی خوبصورتی دیکھ کر خود بھی حیران رہ کر یہ دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ یا پھر زوراق نے عزت کو جو حکم دیا کہ پارٹی میں نارمل بیوی کی طرح رہنا ہے، اس کی منگنی کا ذکر نہیں کرنا، یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ کیا مطلب، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ عزت بیچاری اس قسم میں بہت پریشان رہی، زوراق کی باتوں سے کبھی اسے غصہ ہے تو کبھی وہ حیران رہ گی کہ بندہ چاہتا کیا۔ وہ تو بس اپنی اوقات میں رہنا چاہتی تھی، پر زوراق اسے زبردستی اپنی پارٹی میں لے جا رہا، اور وہ بھی اس طرح تیار کر کے۔ مجھے تو عزت کے لیے بہت فکر ہو رہی کہ پارٹی میں کیا ہوگا۔ بات تو واقعی فکر والی تھی، اور اسے تو بس اپنے خوابوں میں گم ہے کہ وہ زوراق کی منگیتر بنے گی۔ اسے کیا پتہ کہ زوراق نے اس کے ساتھ کتنی بڑی چال چلی ہے۔ سفیان ملک کو بھی شک ہو رہا، پر وہ بھی اندھا ہو گیا اپنی بیٹی کی خوشی میں۔ بس بولتا ہے سیاڑا جدو کوئی بن جاتا نا، پھر اتنے خطا کھاتا ہے۔ اب میرا تو بس دل کر اگلی قسط تبھی آ جائے، پارٹی میں کیا دھماکہ ہوگا، کیا زوراق سب کے سامنے عزت کو اپنی بیوی بتائے گا یا روسا کے ساتھ منگنی کرے گا؟ میں تو بہت بے چین ہوں۔ اگلی قسط پوسٹڈ ہے ڈیئر، آپ سن لیں۔ ٹیم ازراق، تھینک یو ویری مچ ہیرا فار یور لولی کمنٹ۔ عامر ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرن، تھینک یو ویری مچ عامر۔ مائی خان بہت ودیا، تھینک یو مائی خان۔ علی بیگ واؤ زبردست ایپی انٹرسٹنگ لوننگ ناول ہے۔ اللہ ہماری عزت، ہائے اللہ ہماری عزت ناراض ہو گئی۔ ناراض تو واقعی ہو گئی تھی۔ تھینک یو علی بیگ۔ سائم بہید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو سائم بہید۔ ہیرا ریویو، قسط 16 تو بس دل کو چھو گئی۔ عریشہ تم نے کیا ہی زبردست قسط لکھی ہے، بس مزہ ہی آ گیا۔ شروع میں تمہاری پیاری عزت دیکھ کر بہت افسوس ہوا، بیچاری بہت اداس تھی، ہاتھ بھی چلا ہوا تھا، خود کو خریدی ہوئی عورت سمجھ رہی تھی، پر جب اس نے وہ خوبصورت آف وائٹ ڈریس پہنا تو وہ کسی پریوں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ مجھے تو لگا میری آنکھوں کے سامنے ایک معجزہ اور پھر ہمارا ہیرو زوراق جب عزت کو اس لباس میں دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو حیرت اور تعریف تھی نا، وہ دیکھنے والی تھی، اور پھر جس نے عزت کے ہونٹوں کو چھوا، ہائے ہائے، یہ دیکھ کر تو میری سانسیں رک گئی۔ یہ تو صاف ان کی محبت کی شروعات ہے، پھر اسے ڈانس سکھانا، میں سکھا رہا ہوں کہنا، یہ سب تو مجھے بہت پسند ہے۔ زوراق آہستہ آہستہ نرم ہو رہا ہے، دوسری طرف عروسا تو بیچاری بیوقوف بن گئی، وہ سمجھی زوراق اس کے عشق میں ڈوبا، پر زوراق نے کتنی چالاکی سے اسے اپنے کاغذات واپس لے لیے۔ بیچاری کو کیا پتہ کہ وہ صرف استعمال ہوئی ہے، اور مجھے بس یہی تجسس ہے کہ اس پارٹی میں کیا ہوگا، کیا زوراق اور عزت ساتھ ڈانس کریں گے اور عروسا کا کیا انجام ہوگا۔ بس یہ قسط سپر ہٹ تھی۔ تھینک یو ویری مچ ہیرا، آہو اکٹھا ڈانس ہی کیا تھا انہوں نے۔ ہیرا ٹیم ازراق، قسط نمبر 15۔ آج کی قسط نے تو بس دل ہی جیت لیا۔ عریشہ صاحبہ آپ نے کیا زبردست کہانی لکھی ہے، بہت مزہ آ گیا، یہ قسط تو اب تک کی سب سے بہترین تھی۔ زوراق ساتھ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، یار یہ زوراق تو کمال کا بندہ ہے۔ ایک طرف تو کہتا ہے عزت میرے لیے کچھ بھی نہیں، بس ایک خریدی ہوئی عورت ہے، پر جب عزت کا ہاتھ چلا تو بیچارہ خود ہی بے چین ہو کے اس کے کمرے پر پہنچ کر برنال بھی لگا دی۔ ساڑے بھی تھے اسی بغیرت نے سینہ، پھر بھی باہر سے ایسے دکھایا جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر ہمیں سب پتہ ہے زوراق صاحب آپ اندر سے نرم پڑ رہے ہیں، اس کی انا اور دل کی جنگ چل رہی ہے، مجھے لگتا ہے دل اب جیت رہا ہے۔ اور جب عارف نے بتایا کہ عزت بے گناہ ہے تو زوراق کے چہرے پر جو حیرانی تھی نا، وہ دیکھنے والی تھی۔ عزت معصوم اور باہمت
ہماری عزت تو بیچاری بہت پریشان رہتی ہے، ہاتھ بھی چل گیا پر پھر بھی اتنی پیاری لگتی ہے، اس قسط میں تو اس نے کمال ہی کر دیا۔ جب زراق اپنی منگیتر سے باتیں کر رہا تھا اور عزت نے وہ سب سن لیا تو میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، پر ہماری عزت نے جو زراق کو حرام حلال کی بات کی وہ تو بس لاجواب تھی۔ سیدھی بات دل پر لگی ہوگی زراق کے، اور پھر جب وہ نماز پڑھ کے اٹھی تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر تو زراق بھی بس دیکھتا رہ گیا ہوگا۔ یہ دکھاتا ہے عزت بہت مضبوط اور نیک لڑکی ہے۔ جی یہ تو ہے، ویلن لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے، روسا تو بس انتقام کی آگ میں پاگل ہوئی ہے۔ عزت کے باپ سے ملنا اور اسے پیسے دے کر استعمال کرنا یہ تو بہت گندی حرکت تھی، اور عزت کا باپ بھی کیا عجیب انسان ہے، اپنی بیٹی سے نفرت کرتا ہے، وہ سب دیکھ کر تو بس غصہ ہی آتا ہے۔ پر دیکھتے ہیں زراق کیسے روسا کو اپنی چال میں پھنساتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اب دونوں ویلنس کا برا وقت آنے والا ہے، آگے کیا ہوگا میں تو سوچ رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب زراق عزت کو اور قریب لائے گا کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ عزت بے گناہ ہے۔ روسا کا پلان زراق پر الٹا پڑنے والا اور شاید بہت بری طرح پھنسے گی۔ زراق اور عزت کے بیچ محبت اور بڑھے گی پر کچھ مسئلے تو ہوں گے، یہ تو کہانی ہے نا۔ بس یہ قسط تو میرے لیے سپر ہٹ ہے، میں تو اگلی قسط کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ ٹیم زراق، تھینک یو ویری مچ ہیرا فار یور لولیسٹ کمنٹ۔ آپ اگلی قسطیں آئی ہوئی ہیں سنے جا کے، آپ نے میرا خیال کافی سارے کمنٹس آج کیے ہیں، کافی ساری قسطیں سنی ہیں۔ ناشرہ پروین اوسم، تھینک یو ناشرہ۔ صبا حبیب اوسم، تھینک یو صبا حبیب۔ سید احمد، نائس ایپیسوڈ۔ یہ عزت کچھ زیادہ ہی اوور نہیں ہو رہی؟ جب وہ بات نہیں کر رہا تھا تب جب اس کے پیچھے لگ گیا تھا، لگ کر باتیں کروائی، اس وقت بھی خود ہی ناراض ہو کر بیٹھ رہی ہے کہ آپ تو ایسے ہی کرتے ہیں، میری خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ ہاں پیرس میں تو اس نے تمہیں جیسے بہت دکھ دیے ہیں نا، صحیح بات ہے، تمہارے کہنے پر بات کری تھی، اگر اس نے تھوڑا بہت زیادہ بھی کر لی تو تم نے وہاں پر غصہ دکھا تو دیا، اب اتنا غصہ اوور ریئیکٹ کرنے کی سامنے والے کا سارا موڈ ہی خراب ہو جائے، یہ تم پر ہی بھاری پڑے گا۔ بات تو آپ نے صحیح کی، جب اتنا کھڑوس انسان ایک دم سے اچھا بن جائے تو انسان چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہی رہے، اب دوبارہ اسے غصہ نہ آئے، وہ بھی جس بات سے خوش ہو رہا ہے وہ ہی کرے تاکہ وہ اچھا بنا رہے۔ اور عزت کی حرکتیں دیکھ لو ذرا، اس کے سارے موڈس کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایک منٹ رکو ذرا، کدھر تھے؟ بڑا غصہ آ رہا ہے مجھے عزت پر، ویسے عزت تے غصہ کرنا تے باندھا سی۔ زراق کی بے قراریاں، پورا دن زراق کے ذہن پر عزت سوار رہتی ہے، بیچارہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ عزت نے کھانا نہیں کھایا تو زراق نے بھی نہیں کھایا، صحیح بات ہے، کما ہو گیا زراق بیچارہ۔ عارف آج اس کی نوکری خطرے میں پڑ گئی تھی، وہ سوچے گا مسئلہ ان کا چل رہا ہے، نوکری میری کیوں جائے گی؟ نہ زراق فون کرنا بند کر رہا ہے، نہ عزت باہر آ رہی ہے، وہ تو بیچ میں پھنس گیا ہے۔ صحیح ہوا نا عارف دے نال، عارف بھی گھٹ میسنا سی، بچے پھپھو نہیں بنیا سی۔ اور عروسہ ملک، اپنی کمپنی کو ڈبونا منظور ہے صرف زراق سے بدلے کے لیے، اور یہ بدلے میں بیگ صاحب کو یوز کر رہی ہے کہ جو ایک نہایتی لالچی انسان ہے۔ دو گھٹیا لوگ مل کر گھٹیا حرکتیں کریں گے۔ ابھی زراق آئے ایک دن ہوا ہنی مون سے، اور بیکاز آف عزت زراق کا پھر موڈ خراب ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ صحیح بات ہے، عزت نے کیا تھا اس کا موڈ خراب۔ تھینک یو ویری مچ سید احمد فار یور لولی کمنٹ۔ محمد ارشمان آفیشیل، نائس ایپیسوڈ۔ آگ تو برابر لگی ہوئی ہے دونوں طرف، پھر پڑھ کر اچھا لگا، انٹرسٹنگ، تھینک یو ریچ، ویلکم محمد ارشمان آفیشیل۔ سبحان ملک، زبردست، تھینک یو سبحان ملک۔ محمد ارشمان آفیشیل، لو جی زراق صاحب نے ایک اور مصیبت پال لی اپنے لیے، عروسہ کیا کم تھی کہ اب یہ بھی آ گئی۔ صحیح بات ہے، لیکن اس کی بیوی نے مجبور کیا۔ تھینک یو ویری مچ محمد ارشمان آفیشیل۔ لیوی سلون، زبردست، پر عزت نے ناراضگی لمبی ہو رہی ہے، عزت نے خود کی کہا بات کرنے کے لیے، اب زراق کا کوئی قصور نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ تھینک یو لیوی سلون، یہ تو کمال ہی ہو گیا، عزت کا صحیح پارا چڑھا ہوا زراق نے، مزہ آیا۔ بنتا تھا اس کا، نہیں تو اس کو سبق ہی حاصل نہیں ہونا تھا۔ تھینک یو لیوی سلون۔ اسد عالم، عزت میڈم اب مان بھی جاؤ، ہمارے زراق کو اتنا پریشان نہ کرو۔ صحیح ہے، تھینک یو ویری مچ اسد عالم۔ شنیلا امیر، عزت کو بھی زیادہ عزت ہضم نہیں ہوتی، صحیح بات ہے، یہ تو آپ نے کروڑ کی بات کی ہے، ایسے ہی ہے۔ تھینک یو شنیلا امیر۔ فضا زی شان، فیبلس ایپیسوڈ۔ یہ روسا باجی کا کیا بلا ہے، سب کو یوز کر رہی ہے اور ڈیگریڈ بھی کر رہی ہے، ٹکا کے کر رہی ہے جیسے خود کوئی بہت بڑی حور پری ہو، وہ تو اپنے آپ کو حور پری سمجھتی ہے نا۔ آئی ریئلی لائک دیٹ پارٹ وین عزت فادر سیٹ، تمہارا ہی تماشا بنا تھا نا پارٹی میں، پہلے خبر آئی کہ تم زراق زادران کی ہونے والی بیوی ہو، پھر اچانک ہی زراق زادران نے تمہیں آسمان سے زمین پر گراتے میری بیٹی کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، رحمان کو بھی زخموں پر نمک چھڑکنا خوب آتا ہے، باپ کتنا ڈیش انسان ہے، کیسے بیٹی کے برباد کرنے کا پلان بنا رہا، روسا سے پیسے بھی لے لیے، وہ کہنا تو سگا باپ ہے یار، ایسا ہوتا ہے۔ اور وہ ایک لانتی جواریہ انسان ہے، جوئے والا انسان، جواریہ ہو یا نشئی ہو، اس کو کوئی رشتوں کی تمیز نہیں ہوتی، اپنا قرض بھی نہیں اتارنا۔ آئی ووڈ لائک ٹو سے دس، دی رائٹر نے نیگیٹو کریکٹر چن کے کمینے لکھے ہیں۔ یہ تو ہے،
अरूसा तो अरूसा, इज़्ज़त का बाप उससे भी आगे है। सही बात है। सफियान मलिक का सही डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। किसने बोला था ज़ुराक से पंगा ले? ज़ुराक ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं, डॉक्यूमेंट भी ले गया, अरूसा से जान भी छुड़वा ली, सफियान मलिक को एक्सपोज भी कर दिया। ही इज़ वेरी चालाक ब्रो, चालाक से आके बड़ा। ज़ुराक साहब को सही, सबको सही सेट कर रही है। ज़ुराक साहब को सही सेट कर रही है इज़्ज़त। वेल डन इज़्ज़त, सही इग्नोर कर रही है। इज़्ज़त ने सज़ा तो सही चूज़ किया, इग्नोर बात ना करने वाली। आई थिंक ये सब पनिशमेंट में सबसे बुरी पनिशमेंट में। सही बात है। आप भड़क लो, जो मर्ज़ी कर लो, अगले बंदे को इतना नहीं दुखता जितना इग्नोर करना दुखता है। आई फेल्ट सैड व्हेन इज़्ज़त वाज मर्मरिंग, इज़्ज़त तो काट से बाहर होती जा रही है। भूल गई तेरी शादी की हुई है। इस शख्स ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए तुझे रखा, तेरे नखरे उठाने के लिए नहीं। इस जगह कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैन डिस्ट्रॉय ब्यूटीफुल मोमेंट इन रिलेशन। ये तो आपने सही कहा। इतना अच्छा टाइम स्पेंड करके आए लेकिन आते ही पंगा। ऑन दी अदर साइड ज़ुराक के फरिश्तों को भी नहीं पता कि इज़्ज़त क्या क्या सोच रही है। जनाब मज़े से सो रहे, जब ब्लास्ट होगा कितना मज़ा आएगा। मज़ा तो वाकई बड़ा आया। गंदे कपड़े बाद में पहनने का ज़ादरान साहब, अभी तो मनाने की तैयारी करें, बेगम को पहनाइएगा जो खुद ही नरम दिल होकर आपको फ्लर्ट करने का चांस देने के बाद अब डिट्रैक्ट हो रही है। सही बात है। ज़ुराक को बार बार आरिफ को कॉल करके इज़्ज़त का खाने पीने का पूछना, खाना बीवी ना खा रही है और जॉब से हाउस हेल्प्स की जाएगी। वाओ क्या लॉजिक है, हैट्स ऑफ ज़ुराक। बस ज़ुराक के लॉजिक ऐसे ही होते हैं। ज़ुराक मेमोरी, अपना दिमाग काम नहीं करता, मैडम का रूट कर बैठ गया। ज़ुराक जाएगा इज़्ज़त के रूम में, अपनी अना में ही रहेगा। ये तो आपको अगली केस में पता चलेगा। अब तो ज़ुराक की ज़िद और अना की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, चला ही जाएगा। हुआ तो कुछ ऐसे ही है। थैंक यू विजय शान फॉर योर लवली कमेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा कमेंट था आपका। साकी बट उफ़, दिल वाली को क्या हो गया है इतना लंबा नाराज़? बट इज़्ज़त ज़ुराक के प्यार और नरमी की वजह से लाड नखरा दिखा रही है। जानती नहीं फिर पुट्ठा हो जाएगा, फिर बैठे रहे अंदर। मज़ेदार इंटरेस्टिंग एपिसोड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स। थैंक यू वेरी मच। साके बट अंदर बैठा नहीं देंदा। तुरबीना तौफीक औसम, थैंक यू तुरबीना। सैरिश फाक, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? यार ये इज़्ज़त को ना इज़्ज़त रास ही नहीं है आ रही। ज़ुराक उसको पेरिस तक घुमा के ले आए जहाज़ में। इसने तो कहा था इस लड़की से अच्छे से बात कर लो, पाकिस्तान आकर इन दोनों के वही ड्रामेबाजियाँ शुरू होगी। बस इन्होंने पाकिस्तान भी नहीं रास थी, इज़्ज़त वाकई इज़्ज़त नहीं रास। थैंक यू वेरी मच सैरिश फाक। सलमान कमर ने दिल भेजे हैं, थैंक यू सलमान कमर। वैम्पायर क्वीन, ये इज़्ज़त का अब्बास सर्टिफाइड लानती है। ये तो आपने सही कहा। अरूसा बाजी तुसी अजय होर जलील होना है, चलो कोई ना, वो करेगा जलील, फिक्र नॉट टेक हौसला। सही बात है। ज़ुराक साहब मनाओगे तो तुसी इज़्ज़त बच्चा तुसी भी खैर मना लो लेगा और गंदी वाली ड्रेस भी पहनाएगा। बाकी आरिफ कोई ना, आपका काम ही है ज़रा कॉल करके आपका दिमाग घूमे ताकि तुसी इज़्ज़त नो कुछ खिलाओ पिलाओ, पहले ही कमज़ोर है बेचारी। सही बात है। थैंक यू वेरी मच वैम्पायर क्वीन। मियाँ शॉर्ट वीडियो, अभी मैं तो बोलती हूँ अरूसा की इज़्ज़त से फिर से फलूदा बन जाएगा, रोती रहेगी ना। वेरी नाइस एपिसोड। ये तो मेरे ख्याल कल वाली किस्त में रीड नहीं हो गए थे, 1 मिनट रुकना ज़रा मैं चेक करूँ। ये तो मैंने कल रीड कर लिए थे। सब टू अपसाइड नाइस हैप्पी, लगता है इज़्ज़त को इज़्ज़त रास ही नहीं आ रही था। खर्चा करवाया बेचारे ज़ुराक का हनीमून पर, वापस आके इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है। सही कहा आपने। थैंक यू वेरी मच सब टू अपसाइड। ऐसे राइट्स एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। रूसाबाजी पहुंच की इज़्ज़त के अब्बा के पास, पहली बार मेरा कोई तुक्का ठीक लगा। ये इज़्ज़त के अब्बा को यूज़ करने वाली और इज़्ज़त का अब्बा, हाँ तुक्का आपका सही था। पड़ा नशे में मस्त ज़ुराक से लिए सारे पैसे उड़ा चुका है। इज़्ज़त के बारे में कितनी बकवास कर रहा था, कोई बाप भला ऐसा करते हैं, लेकिन इस बंदे से कुछ भी तवक्का की जा सकती है। इसे तो बस पैसों से मतलब अरूसा का साथ देने के लिए तैयार हो गया। मुझे बहुत गुस्सा है इज़्ज़त के अब्बा पर, बस पैसे मिल जाएँ, इसे बस पैसों से मतलब है। उन्होंने बस पैसे ना लिया यार, ये वो तो उसका सगा बाप भी नहीं है, तो सगे बाप भी कभी कभी नहीं करते। तो ये तो फिर लानती जवारिये जो होते हैं ना, नशई और जवारिये लोग, जुए वाले की लत वाले, उनको नहीं होता, उनको अपनी सगी औलाद का नहीं होता। और ये रूसाबाजी तो इंतकाम के लालच में थी हो कि अपने बाप को बता दिया ज़ुराक से ऐसा बदला लूँगी, वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा, इस बाजी से मुझे किसी खतरे की बू आ रही है। बनती तो है। ज़ुराक आज ज़ुराक पर भी शदीद गुस्सा है ना, परस्त इंसान क्या होता था अगर इज़्ज़त को मना लेता, लेकिन नहीं। और ये इज़्ज़त बाजी की सोचे खुद के बारे में कहते हैं नेगेटिव सोचे जा रही है ज़ुराक की वजह से, और इज़्ज़त बदल रही है, फिर इसी पॉइंट पर आ गई है वो। यार उस मना लेगा, क्या हो गया? इज़्ज़त तो खुद को कोसे जा रही थी और ज़ुराक सुबह भी इज़्ज़त को मनाए बगैर चला गया, लेकिन ऑफिस में भी इसे इज़्ज़त की फ़िक्र ही सताती थी। भला रात को ही मना लेता तो इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती इसे, लेकिन नहीं, अपनी नाक ऊँची रखनी है, इस इज़्ज़त को सर पर नहीं चढ़ाना है। आरिफ बेचारा, आरिफ की हालत देखकर हंसी आई, वरना तो आज एपिसोड बहुत टेंस थी। इज़्ज़त को ज़्यादा गलत सोचा जा रही है और ज़ुराक साहब को अक्ल आ जाए, मना ले वो इज़्ज़त को अगली किस्त में। जी आ गई अक्ल, मना लेगा। थैंक यू वेरी मच सबा फॉर योर लवली कमेंट। आरफ ना तो बहुत ही चंगा होया जी। तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन अपने इख्तिताम को पहुँचे, नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी, और मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह वो जो ऑटो डब वाला रोला वो रिजॉल्व हो जाए। तो मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। कैसी लगी आज की किस्त बताइएगा ज़रूर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।